پاگل نہیں ہوں، بات سمجھتا ہوں. کچھ بھی نہیں. کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ مجرم کہتے ہوں گے، قاتل کہتے ہوں گے. صرف مجرم کہتے ہوں گے؟ مجرم یا قاتل کہتے ہوں گے. ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ میری جس طرح والدہ گھٹ گھٹ کے مری ہیں اسی طرح میں ان کا گلا کھاؤں گا. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ قاتل بلال بھی موجود ہے، اور اس سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو اس نے کیا وہ کیوں کیا اور کس نے اس کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا. پاکستان میں شادی آپ کے والد نے کرائی؟ ہاں جی، میری شادی 2008 میں ہوئی. 2008 میں؟ تو آپ کے والد نے کرائی؟ ہاں جی. لیکن کبھی کسی سے جا کے پوچھا آپ نے کہ ہاں جی یہ صورتحال ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ یہ بات میں کس سے جا کے ڈسکس کرتا ہوں اور کیا کہتا کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. ڈسکس کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے اور والد کو قتل کرنے کے لیے ساتھ میں کسی کو شامل کر سکتے تھے؟ یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے ڈسکس نہیں کریں گے اور دوسری طرف آپ اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے اپنے دوست کا ان کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں. یہ صرف واحد بندہ جو میرے ساتھ تھا جس کو علم تھا، وہ بھی اس کو اگر میں نے شامل کیا لالچ کی وجہ سے وہ شامل ہوا، نہیں تو اس نے شامل نہیں ہونا تھا. کیا 1.5-2 مہینہ اس نے مجھے دھتکارا، منع کیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. کیا لالچ کیا؟ یہ پرائیویٹلی روٹس چلاتا تھا اپنے، جیسے ویگنز وغیرہ چلتی ہیں اپنے نہیں، مطلب کسی کے لیے. تو میں نے اسے یہ لالچ دی تھی کہ اگر تم میرا اس کام میں ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود کر دوں گا. اگر تم ساتھ دو گے تو میں تمہارے لیے ایک. اس کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اور اس سے میری واقفیت ہے تقریباً 3 سال کے قریب، 2.5-3 سال. 2.5-3 سال سے اس کو جانتے ہو؟ اور روزانہ کا ملنا جلنا ہی؟ نہیں روزانہ کا نہیں، بس ملاقات ہو جاتی کبھی کبھی. پڑھا لکھا؟ میرا خیال ہے میٹرک سے. میٹرک؟ آپ نے انجینئرنگ کی ہے، اس نے میٹرک کی ہے، ایسے شخص کے ساتھ آپ نے دوستی کیسے کر لی؟ آپ کو کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہی نہیں؟ میری ملاقات محفل پہ ہوئی تھی اس کے ساتھ. کیسی محفل پہ؟ دینی محفل پہ. سمجھدار آدمی ہیں آپ، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ ابھی بھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو کیا اس وقت آپ کے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں چلیں کسی اور کی بات کر کے کوٹ کر کے کہ جی فلاں فلاں ایک ایسا میرا جاننے والا ہے، اس کے ہاں یہ صورتحال ہے، بتائیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں سوچا؟ میرا خیال ہے قرآن پاک میں واضح حکم ہے زنا کے بارے میں کہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا بھی شریعت میں بیان کی گئی. لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ نفرت اور انتقام انسان کے شعور پہ پردہ ڈال دیتا ہے. جو کچھ میں بچپن سے دیکھتا ہے تو نفرت تو پھر آپ کو اپنے ددیال سے بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس سب پر پردہ ڈالا. میرا کن سے، آپ کو بتایا میرا ان میں سے کسی کے ساتھ اچھا لنک نہیں ہے. برا لنک ہے؟ ہاں جی. موقع ملا تو ان کو بھی قتل کر دو؟ بالکل نہیں. یہ آپ نے کہا اچھا لنک نہیں ہے. اچھا لنک سے مراد انتقام ہے. انتقام نہیں ہے. جو نفرت کی آگ جس کے اندر ہی اندر رہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی دن کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں. ان سے انتقام نہیں ہے، ان سے صرف نفرت ہے کہ انہوں نے بات چھپائی. اگر یہ وقت پہ مجھے بتا دیتے. نفرت انتقام میں بھی تو بدل سکتی ہے. والد سے بھی تو نفرت تھی نا. نفرت انتقام میں اس وقت بدلتی ہے جب زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک. اور ان سے زیادتی نہیں ہوئی آپ کے ساتھ؟ انہوں نے صرف باتیں مخفی رکھی. کل کو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ انہوں نے بات پہ پردہ ڈالا، یہ برابر کے شریک ہیں، مجھے ان سے بھی بدلہ لینا چاہیے. میں پاگل نہیں ہوں، سبق سکھانا چاہیے. میں پاگل نہیں ہوں، بات سمجھتا ہوں. یہ بھی تو پاگل پن ہے نا کہ بچوں کا نہیں آپ نے سوچا. والد صاحب ایک کام کر رہے ہیں، آپ کا والد صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ کو والد صاحب کی حرکات جو ہیں وہ پسند نہیں. آپ کہتے ہیں جی والد صاحب جو کرتے ہیں میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت کرتا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے، آپ ان سے تعلق ہی نہ رکھیں. آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں نا جو آپ کے والد صاحب نے دیا ہوا ہے. بالکل. ابھی جب یہ آپ نے قتل کیا تب بھی آپ اسی گھر میں تھے نا. ہاں جی. آپ کے بھی، آپ کی بیگم، آپ کے بچے بھی اسی گھر میں ہی ہیں. بالکل. تو پھر جب آپ کو ایک شخص جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہے، آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو، اس سے نفرت کرتے ہو، تو آپ اس گھر میں کیسے رہ رہے ہو؟ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اسی گھر میں رہ رہے ہو کہ جہاں پر جو اس شخص نے دیا ہے کہ جس سے آپ نفرت کرتے ہو اور جس سے انتقام لینے کے لیے آپ اس وقت بےتاب تھے کہ مجھے موقع ملے کہ میں انتقام لوں، تو آپ اسی گھر میں رہ رہے ہو اور آپ ان سے نفرت کرتے ہو. میں پہلے ہی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے جب ان سے مفاہمت کی بات کی، سارا کچھ کیا کہ ہم لوگ یہ جھگڑے ختم کر کے آگے سب کچھ چلیں. صرف ایک بات تھی میری، اگر آپ نے نکاح کیا ہوا تو آپ نکاح نامہ دکھا دو، بس. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور اگر نہیں بھی کیا تو یہ معاملہ ختم کر دیں، یہ معاملہ ختم کر دیں تاکہ ہمارے گھر میں جھگڑے نہ ہوں. تو معاشرے میں مقام کے لیے پھر کیا، اب کیا مقام ہے؟ اب آپ کو ظاہر ہے اب تو کچھ بھی نہیں. لوگ کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ مجرم کہتے ہوں گے، قاتل کہتے ہوں گے. صرف مجرم کہتے ہوں گے؟ مجرم یا قاتل کہتے ہوں گے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سن کر کہ جی مجرم آپ کو کہا جا رہا ہے یا آپ کو قاتل کہا جا رہا ہے، یا آپ اس طریقے سے بیٹھ کے یہاں پر جواب دے رہے ہو؟ فرق پڑتا ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں، حقیقت ہے وہ حقیقت ہے.
کبھی بیٹھ کے اکیلے تنہائی میں یہ سوچا نہیں کہ میں یہ سب جو کرنے جا رہا ہوں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ماں بعد اثرات کے متعلق میں نے بالکل نہیں سوچا. جب بھی میں اکیلا بیٹھ کے اگر یہ سوچتا تھا تو مجھے یہی خیال آتا تھا بس کہ یا تو میں نے نہیں رہنا, تسلیم کرو کہ یہ عقل پر پردہ پڑ گیا تھا اس لیے ایسا کیا. بس عقل پہ پردہ پڑا. بالکل. اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا جب یہ واقعہ رونما ہو. اگر میں اپنے والد کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید یہ نہ سب ہوتا. کس طرح سے مارنے کا سوچا؟ پہلے ذہن میں کیا آیا کہ چلو جی قتل کرتے ہیں, کیسے قتل کرتے ہیں؟ پہلے ذہن میں کیا, فوری طور پہ ذہن میں کیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. میں یہی سوچا تھا کہ اگر ایک ہی بات ذہن میں آئی کہ میری جس طرح والدہ گھٹ گھٹ کے مری اسی طرح میں ان کا گلا کھاؤں. یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرا باپ ہے جس نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے, جس کی وجہ سے آج میں اپنے آپ کو تعلیم یافتہ یا اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہوں, یا میں کاروبار کر رہا ہوں, یا شادی ہوئی ہے میری, یا آگے بچے ہیں میرے, تو وہ شادی یہ سب کچھ میرے لیے دنیا میں کس نے کیا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے لیے کچھ کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی ناجائز خواہش ہے جو پلتی ہے اس کے لیے اور اس کے لیے بہتر ہے اور بعد میں آپ کی وہ جڑیں کاٹتا ہے, تو بندہ اگر اس چیز سے آگاہ ہو تو یا تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا یا خاموش ہو جاتا. اب پچھتاوا ہے کوئی کیے پہ؟ ہاں. کیا پچھتاوا؟ پچھتاوا یہ ہے کہ مفاہمت کا کوئی نہ کوئی راستہ شاید نکل آتا, مزید وقت میں اس کو دیتا, لیکن وہ بس. قتل کا طریقہ کار کیا تھا؟ لائٹ گئی ہوئی تھی, میں اندر داخل ہوا تھا, کپڑا تھا میرے پاس, وہ میں نے دروازہ کھڑکایا, ابو کا اندر سے کمرہ بند تھا, دروازہ کھولا, اندھیرا تھا, ان کو کچھ نظر نہیں آیا ہوگا, نہ ان کے کمرے میں کوئی روشنی تھی. ظاہر گھر کا اندازہ ہوتا ہے بندے کو. میں نے ان کے منہ پہ کپڑا لپیٹ دیا اور سفوکیٹ کر دیا. آپ نے اپنے والد کو تڑپتے ہوئے دیکھا؟ نہیں, انہوں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی, اللہ عالم کیوں مجھے نہیں. آپ نے کیا کیا, ڈکیتی کیسے ظاہر کیا, گھر سے سامان غائب کر دیا؟ بس 2-4 چیزیں تھیں وہ غائب کی تھی. کیا دی؟ اور پھر اس کے بعد آپ پولیس میں بھی آئے, آپ نے FIR بھی درج کرائی؟ ہاں جی. آپ نے کارروائی پوری ڈالی ہے, اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھایا. پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھاتا تو یہ FIR درج کراؤ تاکہ ہر کسی کو لگے کہ یہ ڈکیتی ہے. FIR میں مدعی میرے ماموں ہیں, رونا دھونا بھی ڈالا. FIR میں مدعی میرے ماموں ہیں, میں نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے رونا دھونا بھی ڈالا. رویا تھا میں, لیکن اس طرح نہیں جس طرح اپنی والدہ کے انتقال پہ رویا تھا. شاید وہ افسوس نہیں تھا اس وقت. چند لمحوں کے لیے سوچو کہ تم نے اپنے والد کو خود قتل کیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. پچھتاوا؟ ہاں. دکھ؟ اور بس. جب سے حراست میں ہو کبھی روئے ہو؟ ہاں. کس کے لیے؟ بیٹے اور بیٹی کے لیے. کیا یہ سوچا کہ کل کو خدا نخواستہ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ یہ کرے تو اس کو معاشرے میں لوگ تانا دیتے ہیں, کہتے ہیں قاتل کا بیٹا ہے, ایک مجرم کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. رب غفور الرحیم بھی ہے, قہار و جبار بھی. دیکھیں میرا کیا بنتا ہے. اب معلوم ہے سزا کیا ہوگا؟ نہیں, مجھے پرواہ نہیں. بقیہ زندگی جیل میں سڑ سڑ کے گزارنے کا فیصلہ ہے, یا اس کو زیادہ اہمیت ترجیح دو گے, یا دوبارہ سے آ کے معاشرے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کو ترجیح دو گے؟ میری باتوں کی تائید کرنے کے لیے یا میری باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہے ہاں اس کے گھر میں ہوتا رہا, یہ اس طرح ایموشنلی ڈسٹرب تھا. آج کو میرا بہن بھائی ہوتا تو ساتھ میرے کھڑا ہوتا. اگر تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے قتل صرف ایموشنلی ڈسٹربنس کی وجہ سے کیا تو میں چاہتا ہوں مجھے ایک موقع ملے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کے لیے کیا تو مجھے موقع نہیں چاہیے. ایک شخص اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سعودیہ میں رکھتا ہے, خیال رکھتا ہے, بچے کا خیال رکھتا ہے, بچے کو چاہے کم رقم سے ہی ہر مہینے ایک رقم پہنچا رہا ہے. پھر 2 پلاٹ ہیں وہ انہوں نے اپنی بیوی کے نام پر دونوں پلاٹ, پیسہ تو انہیں کا تھا نا, اب ان دونوں پلاٹس کو آپ نے بیچ دیا. بیچ کر کتنی رقم ملی آپ کو؟ اراؤنڈ اباؤٹ 67 کے قریب تھی. 67 لاکھ. وہ کدھر گئے یہ 67 لاکھ؟ 67 لاکھ میں ایک تو میں نے جو آپ کو کام بتایا تھا اپنا وہ کرتا رہا میں, دوسرا والدہ کے نام پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی,
اچھا، اس میں بھی کچھ جو ہے اماؤنٹ ادھر لگی. کتنی رقم میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے؟ تعمیر ہو رہی تھی، وہ ہو گئی تھی مکمل. اس میں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تقریباً 4 تک شاید ہو گیا. وہ ہاف پورشن اس کا. 4 لاکھ. ہاں جی تقریباً 63 لاکھ روپے آپ کے پاس تھا. 63 لاکھ روپے میں آپ زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ آپ اگر میں یہی سارے اماؤنٹ لے کے علیحدہ ہو جاتا تو پھر میرا گھر میں لنک کیا رہ جاتا؟ نہیں تو گھر میں آپ نے لنک رہ کے کیا کرنا تھا؟ گھر میں آپ نے لنک، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مفادات کو لے کے چل رہے تھے. مفادات کو لے کے چلتا آپ پیسے کے پیچھے تھے. آپ نے پلاٹ بیچا، آپ کے پاس 63 لاکھ روپیہ بچا. اس 63 لاکھ روپے کو استعمال آپ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ جی میں یہ 15,000 روپے میں گزارا کیسے کروں؟ 15,000 روپے کی تو بات ہی نہیں ہے، پیچھے آپ کے پاس 63 لاکھ روپے ہے. مفادات کو لے کے میں چلتا رہتا تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کبھی والد سے کرتا. آپ نے تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کی نا. آپ نے تو سیدھا میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں. آپ نے کہا جو بچا کچھ ہے وہ بھی مل جائے گا. یہ 63 لاکھ روپے کا حساب مانگ رہے ہیں، میں حساب کیا دوں گا؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ان سے یہی مفاہمت کی بات کرتا تھا کہ آپ کے یہ ایشوز. آپ نے غلط بیانی کیوں کی؟ آپ نے مفاہمت تو کی نہیں، آپ نے تو قتل کر دیا. مفاہمت کی قتل تو بعد میں کیا، مفاہمت کی کوشش تو کتنے سال میں کرتا تو پھر مفاہمت نہیں ہو رہی تھی نا. کیا جاتا ہے؟ والد ہیں، رہتے رہے وہاں پر. آپ گھر چھوڑے رہے، ایک طرف علیحدگی اختیار کر لیں. آپ نے اس وقت اگر اپنا خیال کیا ہوتا اپنے بچوں کا بھی. آپ کہتے ہیں یہاں آپ حراست میں رہتے ہوئے روتے ہیں بچوں کا سوچتے ہوئے کہ بیٹے کا بیٹی کا سوچتے ہوئے. اس وقت آپ کو خیال نہیں ہے؟ اس وقت ایک اپنا باپ آپ کا کہاں تھا؟ تو مفاہمت کی وجہ کیا تھی؟ صرف پیسے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پیسہ اور پیسہ؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 63 لاکھ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اگر مفاہمت کی وجہ سے پیسہ ہوتا، کسی کو خون لگ جائے پیسے کا تو وہ پھر کہاں بس ہوتی ہے. 63 لاکھ روپے بعد میں ساری جائیداد، وہ گھر بھی بیچ دو اور بھی کوئی پیسہ ہے والد کا جو وہاں سے وہ اپنی کمپنی میں کام کرتے تھے، وہاں سے پینشن ملے گی یا جو بھی فنڈ ملیں گے، پروویڈنٹ فنڈ جو بھی فنڈ ملے گا وہ بھی میرے پاس آئے گا. میں ان کا بیٹا ہوں اور کوئی بچہ بھی نہیں. بلال منیر میرا نام ہے. ٹھیک ہے. میں نے منیر صاحب کا قتل کر دیا. وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب سب میرے پاس آئے گا. 63 لاکھ روپے آپ نے کہاں؟ 63 لاکھ روپیہ کہاں؟ 63 لاکھ میں سے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہاں گئے؟ گھر کے اخراجات میرے 50-60 ہزار روپیہ سے زیادہ شادی کے بعد. ٹھیک ہے. 2009 میں یہ سیل ہوا تھا اور ایک 2010 میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے اپنا لائف اسٹاک کا کام کیا تھا. اس میں مجھے کچھ فائدہ ہوتا رہا، کچھ نقصان ہوتا رہا، چلتا رہا لیکن اخراجات کا 50,000 روپے آپ کا خرچہ ہے مہینے کا. شادی کے بعد سے شادی کے بعد 6 لاکھ روپے آپ کا ہو گیا مہینے کا، سال کا خرچہ. 50,000 روپیہ مہینے کا، یہ سال کا 6 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور 4 سال آپ کی شادی کو ہو گئے. 2008 میں آپ کی شادی ہوئی تو کتنے ہو گئے؟ 24 لاکھ. صحیح. 24 لاکھ. 63 میں سے 24 نکالو، باقی کدھر گئے؟ میں نے کچھ لائف اسٹاک میں انویسٹ کیا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 10 لاکھ کے قریب. وہ تھوڑا روٹیٹ کرتا رہا. اس سے میرا کام جو ہے مزید اخراجات جو ہے وہ باقی بڑھ گیا. پھر اس میں مجھے جب نقصان ہوا تو وہ ریکوری نہیں ہوئی. پھر میری انکمنگ جو ہے وہ کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ظاہر اخراجات تو کم ہو نہیں رہے تھے. 63 لاکھ میں سے جو باقی بچتے ہیں وہ کیا؟ جب میرے کام میں تھوڑی کمی پیشی شروع ہوگی تو ظاہر انکمنگ میری کم ہو گئی. جب انکمنگ کم ہو گئی تو پھر جو اسٹوریج تھا اس میں سے سارا یوز ہونا تھا، وہی سارا یوز ہوتا. 50,000 روپیہ تو آپ کے خرچے آپ نے نکال دیے ہیں نا. اب 50,000 میں سے اگر میں 50,000 کما رہا ہوں اور لگا رہا ہوں تو وہ تو 50,000 کیپٹل انویسٹمنٹ وہی رہے گی. لیکن اگر 50,000 میں سے میں 10,000 کما رہا ہوں اور میرا خرچہ 50,000 ہے تو ظاہر ہے جو میرے پاس کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہی یوز ہوتی رہے گی. بہرحال آپ 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کر چکے تھے لائف اسٹاک میں. 10 لاکھ میں سے آپ کو 2 لاکھ ریکور ہوا ہوگا تقریباً 3 کے. جب وہ ساتھ چلتا رہا تو خرچے بھی ہوتے رہے تو میری فل ریکوری نہیں ہوئی اس کی اب تک، جب تک وہ ختم ہو گیا تھا. 10 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ ریکور ہوئے. 9 لاکھ جو ہیں وہ آپ کے پھر بھی لگ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر بھی اگر آپ یہ دیکھ لیں تو آپ کے پاس جو 34 لاکھ ہے اس میں سے آپ کے پاس کتنا 33 لاکھ تو آپ کے پاس رہا ہوگا. جب بزنس ڈاؤن ہوا تو خرچے انہیں جو بقایا پیسے ان میں سے ہوئے جو 30 لاکھ باقی تھے وہ چلتا رہا. کیسے خرچے؟ اور انٹرنیٹ پہ میرا جتنے پیسے آ رہے تھے. کتنا خرچہ ہو رہا تھا؟ اس وقت ڈومین جو ہے وہ 15-20,000 روپے کی ڈومین آتی ہے، اب شروع میں کوٹ کر چکے. ہاں اتنا آتا تھا اور خرچہ میرا 30 لاکھ روپے کا تو تھا. حساب لگ نہیں رہا ہے. لگتا ہے کہ 30 لاکھ روپیہ جو ہے یہ کہیں پہ رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے یا ایسے کاروبار میں لگایا گیا ہے جس کو آپ اس 30 لاکھ میں سے ذرا آپ ڈومین کا خرچہ چھوڑ کے باقی خرچے کے حساب سے دیکھیں تو یہ کہاں جاتا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا. 30 لاکھ میں سے ہم کہہ دیتے ہیں بہت بڑی چھلانگ لگائی آپ کا 10 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے. 20 لاکھ روپے کا حساب یہی تو والد صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیسے کدھر گئے.